بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ، اور یہ لیکچر اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ یہ جو اکنامک ایشوز اور چیلنجز ہیں اس پر بھی ہم ایک لیکچر اور کریں گے، کیونکہ اس وقت کافی ساری چیزیں اس کے اندر رہ گئی تھیں. ہم وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ضیاء اور اس کے بعد کا دور جو ہے ہم اس کو اس وقت ڈسکس کر رہے تھے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں، آج کا ایجنڈا پریویو آف دی لاسٹ لیکچر، اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں گے. دا ایرا آف اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس 1988 ٹو 1998، economic situation 1998 to 2004, sectoral contribution to the GDP growth, structural changes in Pakistan, Pakistan basic indicators from 1947 to 2011, some more statistics, challenges to Pakistan's economy, recommendations, conclusion, and quote of the day. Preview of the last lecture. لاسٹ لیکچر میں ہم پاکستان کی اکانومی کا، پاکستان کی اکنامک ڈاؤن فال کا، اس کے چیلنجز کا، اس کے ایشوز کا، پرابلمز کا ہم ذکر کر رہے تھے. اور اس میں ہم نے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں یہ بھی ڈسکس کی تھی کہ اگر ہمارا اپنا ریزالو ہو، اگر ہم کمیٹڈ ہوں، اگر ہم موٹیویٹڈ ہوں، تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ ہم ایک نیا پاکستان بنا سکیں. میں نے پچھلے لیکچر میں آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری جنریشن شاید آپ کو کچھ نہیں دے سکی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ پاکستان کو بنانا شروع کریں تو آپ کی جو اگلی جنریشن ہے وہ یہ نہ کہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. ہمارے دور میں ٹرموائلز اتنے رہے ہیں. آپ 1977 سے لے کے آج تک آپ امیجن کریں کہ ہم سنبھل ہی نہیں سکے. آلموسٹ 35-36 سال ہو گئے ہیں ہم لوگوں کو یہ ٹرموائل دیکھتے ہوئے. اس لیے کہ ایک دفعہ جب افغانی انفلکس، افغان ریفوجیز کا انفلکس شروع ہو گیا، اس کے بعد سے آج تک حالات پاکستان کے کنٹرول میں نہیں آئے. جو انڈسٹریل ریولوشن تھی وہ کہیں دب کے رہ گئی، اس لیے کہ انڈسٹریل ریولوشنز آئیں. ایوب کے دور میں بھی آئی، بھٹو کے دور میں بھی آئی، مشرف کے دور میں بھی گروتھ پہ کام ہوا. مشرف کے بعد پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی گورنمنٹ اب جو آئی ہے، ان پر بھی، ان میں بھی کام ہوا ہے. اور ان بٹوین ضیاء اور مشرف کے جو پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی گورنمنٹس آئیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا، لیکن وہ سرا پکڑائی نہیں دیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ پولیٹیکل ٹرموائل تھا which was started by General Zia-ul Haq, by putting Pakistan into the war with Russia, which was Afghan war. ہم نے بہت سارے ملیٹنٹس وہاں پر دوست پیدا کیے. پہلے ہم نے ان کو دودھ پلا کے تیار کیا، اس کے بعد ان کو رشیا سے لڑایا، اور جب وہ جیت گئے تو اب ہم نے ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. ہماری جو اکنامک گروتھ تھی وہ کہیں گم ہو گئی، اس لیے کہ جتنے ریونیوز ہم اس سے جنریٹ کرتے تھے اس کا آلموسٹ 70% وار آن ٹیرر اور ملٹری، ان دونوں پر خرچ ہونا شروع ہو گیا. اور باقی 20-25-30% سے آپ کیا کرتے؟ اور یہ بھی وہ ہے کہ جو پورے، دیکھیے پاکستان کا پورا ایک بجٹ ہے، اس بجٹ میں جو ریونیوز آتے ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان سارے ریونیوز کا صرف 20% اپنے پاس رکھتی ہے، باقی تو سارا صوبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اس 20% کا کہنے کو تو 30-40% گورنمنٹ کہتی ہے، بٹ ایکچولی آلموسٹ 70-75% goes to military and the war against terror or war against terrorism. اور جب آپ کا اتنا مانومنٹل خرچہ اپنی سیکیورٹی پر ہو رہا ہو، اپنی سیفٹی پر ہو رہا ہو،
باقی چیزیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. The era of structural adjustment that was between 1988 to 1998. That was the era in which Benazir took the oath of First Lady Prime Minister of Pakistan. اس کی اچیومنٹس کیا تھیں اس ایرا کی؟ ریٹرن آف ڈیموکریسی آ گئی. اب ہم ان سارے 1988 سے 1998 تک کا جو پیریڈ ہے کمولیٹیولی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اس میں بے نظیر کا دور بھی آ جائے گا اور اس میں نواز شریف کا دور بھی آ جائے گا. ریٹرن آف ڈیموکریسی بہت عرصے بعد آئی تھی. 11 سال کے انتظار کے بعد، بہت صبر اور کٹھن انتظار کے بعد ڈیموکریسی آئی تھی، اور اس کو ہم نے نام دیا ایرا آف اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس کا. ہم نے بہت ساری ایڈجسٹمنٹس کی، اسٹرکچر میں، انفراسٹرکچر میں، رولز ریگولیشنز پالیسیز پروسیجرز میں ہم نے کافی زیادہ ایڈجسٹمنٹس کی. اکنامک لبرلائزیشن اینڈ اسٹیبلائزیشن، یہ دور جو ہے اس میں اکنامک لبرلائزیشن بھی ہوئی اور یہ لیگیسی چلتی آ رہی تھی. اکنامک لبرلائزیشن آپ دیکھیے بھٹو کے دور سے شروع ہوئی، اور بھٹو کے بعد جنرل ضیاء کے بعد بے نظیر، اور بے نظیر کے بعد نواز شریف. اس سارے ادوار میں اکنامک لبرلائزیشن جاری رہی اور اسٹیبلائز کرنے کی اکانومی کو کوششیں جاری رہیں، انڈسٹری کو بہتر کرنے کی کوشش جاری رہیں، تاکہ ہم اس سٹیج پر پہنچ سکیں جہاں پر ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں. ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں کہیں آنا شروع ہو جائیں. پرائیویٹائزیشن، اس دور میں کافی زیادہ پرائیویٹائزیشن بھی ہوئی. ریڈکشن ان ٹیرف ریٹس ٹو انکریز ایکسپورٹس، ٹیرف ریٹس میں کافی زیادہ ریڈکشنز کی گئیں، ٹیکسز پہ کافی زیادہ ریبیٹس دی گئیں ان ایکسپورٹرز کو جو کہ یہاں سے سامان باہر بھیج رہے تھے. اب آ جاتے ہیں ایرا آف جنرل پرویز مشرف پر. ٹو ریئلائز دی گول آف اکنامک ڈیولپمنٹ he centered his policy on private sector and offered it more incentive, such as issuance of license to set up businesses, credit on low interest, etc. etc. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت جنرل مشرف نے لوگوں کو لیورن کرنے کے لیے، ایف ڈی آئی کو لیورن کرنے کے لیے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لیورن کرنے کے لیے، تاکہ وہ لوگ، ہمارے بہت سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کر پاکستان میں آئیں اور پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. اس کے لیے اس نے کافی لائسنسنگ کا اور ادر انفراسٹرکچر کا وعدہ کیا کہ یہ ساری چیزیں ہم پرووائڈ کریں گے. ان آرڈر ٹو اچیو دس گول، دی 5-year plan envisaged the removal of administrative controls and the maintenance of monetary discipline and price stability to provide a macroeconomic environment conducive to پرائیویٹ سیکٹر. اس وقت ایک ایسا 5-year plan بنایا گیا جس میں جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے ان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا. ون ونڈو آپریشن شروع کیا گیا. بینکس کو ہدایات جاری کی گئی کہ آپ کم ریٹس پر لوگوں کو قرضے دیں، ان لوگوں کو جو کہ انویسٹ کرنا چاہتے ہوں ان دی انڈسٹری. اور یہ وہ چیزیں تھیں جس میں ظاہر ہے ایکسپورٹرز جو تھے ان پر ٹیرف کم کیا گیا، ون ونڈو آپریشن جس طرح شروع کیا گیا. یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تھیں جو ون وے آر دی ادر ور انٹرسٹڈ ان انویسٹنگ ان سم کائنڈ آف این انڈسٹری ان پاکستان. فردر، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن واز فردر اسٹرینتھن. یہ PIDC جو ہے، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، یہ ایوب خان کے دور میں بنی تھی، اور اس کے بعد بس وہ ایک اسکیلیٹن تھا. اس اسکیلیٹن کو ذرا اسٹرینتھن کیا گیا، اس کے اندر تھوڑے سے اور لوگ اور اس کے اسٹرکچر اس کا چینج کیا گیا. اس کے اندر تھوڑی سی رولز ریگولیشن پالیسیز جو تھیں، پروسیجرز تھے، ان کو چینج کیا گیا. اس کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کیا گیا تاکہ یہ اپنا ایک فعال رول پلے کر سکے مارکیٹ میں، انڈسٹری میں، پاکستان سے باہر.
with a view to spearhead the industrialization drive by providing the critically needed capital. PIDC में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि PIDC एक स्ट्रक्चर तो बना दिया गया था, लेकिन उसके पास किसी किस्म की कोई पावर्स नहीं थी. मुशर्रफ के दौर में उसको पावरफुल बनाया गया, उसको फंडिंग की अप्रूवल की अथॉरिटी दी गई और उसके साथ साथ मॉनिटरिंग की, लोगों को रजिस्टर करने की ये अथॉरिटीज, प्लस वन विंडो में लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की ये सारी फैसिलिटीज जो थी, ये सारी पावर्स जो थी, ये PIDC को दी गई और PIDC ने काफी रोल, एक्टिव रोल प्ले करना शुरू कर दिया इन दी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस. As a result of this policy, new entrepreneur class emerged, reaping high profits. आपको याद होगा, इससे पहले भी हम एक दफा जिक्र कर चुके हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में एक खास तबका बहुत कामयाब हुआ. उसने रिसोर्सेज को काफी यूजअप किया, उसको इस्तेमाल किया और उससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया. पॉवर्टी का जो ग्राफ था वो इसलिए नीचे ना जा सका, पॉवर्टी इसलिए कम ना हो सकी कि हमने इनइक्वालिटी पैदा कर दी. मिडिल क्लास बजाय एक्सपैंड करने के श्रिंक होती चली गई और पुअर क्लास जो थी उसके साथ मिलती चली गई. दिस क्लास सर्व्ड एज व्हीकल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, एग्रीड, बिल्कुल ठीक बात है कि इस क्लास ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक रोल प्ले किया, क्योंकि ये वो लोग थे जो इन्वेस्टर्स भी थे और वो हार्वेस्ट भी करना चाहते थे, वो रीप भी करना चाहते थे. जो कुछ उन्होंने सो किया था उसको जाहिर है उससे वो कमाना भी चाहते थे. इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक एटलीस्ट व्हीकल, मतलब वो जरूर बन गया इसका कि इसको प्रमोट करेंगे और प्रमोट किया जा सके. पॉलिसी फेलियर्स 1988 और 1998, ये जो पिछली मैंने आपको स्लाइड दिखाई उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम उसका और इस इरा का, परवेज मुशर्रफ बाद में आए 1998 में, जब वो आए हम जरा मुआजना कर सकें कि इससे पहले जो हमने बात की थी ये सारी चीजें, अब ये लेगेसी देखिए चलती आ रही थी. मुशर्रफ साहब ने उसमें ये सिर्फ ये किया कि उन्होंने एक PIDC बनाई और उसको पावरफुल बना दिया ताकि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, और उसके साथ साथ उन्होंने नया जो 5 ईयर प्लान था वो एक ऐसा बनाया जिसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो थे वो कम से कम कर दिया, मॉनेटरी डिसिप्लिन जो था वो कम कर दिया, प्राइस को स्टेबल कर दिया और टैक्सेस रिड्यूस कर दिए. अब हम दोबारा आ जाते हैं 1988 टू 98 की पॉलिसी फेलियर्स के ऊपर. मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस, मैक्रो लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया और उसकी मेन वजह क्या थी? वही लोन्स जो हमने मुख्तलिफ मुल्कों से IMF के थ्रू लिए हुए थे या किसी और इदारे के थ्रू लिए हुए थे या डायरेक्टली मुल्कों से लिए हुए थे. जब हमारा पैसा, जब हमारा रुपया डीवैल्यू होना शुरू हुआ तो हम पर उसका प्रेशर बढ़ गया. और उसके साथ साथ ये वो टाइम था जब IMF ने हमें मजबूर करना शुरू कर दिया कि दिस इज द राइट टाइम कि आप लोग अपने आप को सीधा करें. आपने अपने लोगों को बहुत फैसिलिटीज दे ली हैं, आपने उन लोगों को बहुत खिला पिला लिया है, अब आप उनसे टैक्सेस वसूल करने शुरू करें. हमारा चूंकि टैक्स का स्ट्रक्चर तो था ही नहीं. आज भी हम जो टैक्स देते हैं GST है, जब वो GST देते हैं तो GST बिजनेसमैन के पास चला जाता है और बिजनेसमैन जो कि खुद टैक्स पे नहीं करता उसका कस्टोडियन बन जाता है. और इसी तरह ये पैसा यूजर्व हो जाता है. ना बिजनेसमैन आपको टैक्सेस देता है प्रॉपरली, ना प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो आपको ठीक तरह से टैक्सेस देते हैं, सिवाय उन लोगों के जो किसी ना किसी हवाले से मजबूर हैं टैक्स देने पर. शायद उनके भी बस में अगर हो तो वो कभी टैक्सेस ना दें, लेकिन चूंकि वो मजबूर होते हैं इसलिए उनका एक चंक जो है पे का वो टैक्स में कट जाता है. तो ये एक मैक्रो लेवल पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस था. टैक्सेशन हाई होती चली गई. IMF अब स्क्रू टाइट कर रहा था और जो वो स्क्रू टाइट कर रहा था वो कह रहा था जी ये कीमत भी बढ़ाएं, ये कीमत भी बढ़ाएं. पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली गई, उन्होंने कहा जी डीजल की कीमत बढ़ाएं.
وہ اتنی سبسڈائزڈ ریٹ پہ کیوں دے رہے ہیں؟ ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑی، اور اس طرح یہ سلسلہ آج تک رکا نہیں۔ لو اسپینڈنگ ان سوشل سیکٹرز، سوشل سیکٹرز میں کامن گڈ کے جو پروجیکٹس تھے ان کے اندر اسپینڈنگ بہت کم تھی۔ ٹریڈ ریفارمز ریزلٹڈ ان ڈی انڈسٹریلائزیشن، جب ٹریڈ ریفارمز ہوئے 1988 میں اور 1998 میں تو اسے ڈی انڈسٹریلائزیشن بھی ہوگی۔ اب یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ڈی انڈسٹریلائزیشن کا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا۔ نقصان شاید یہ ہوا کہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہونے سے بہت سارے لوگ جن کو کسی ایک گورنمنٹ نے یا جن کو مشرف صاحب نے نکال دیا تھا ان سب کو واپس لے لیا گیا، پلیٹ فارمز دوبارہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے، پولیٹیکل پلیٹ فارمز آرگنائزیشنز کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے، اور اس طرح یونینزم شروع ہو گئی، بارگیننگ کا کلچر دوبارہ آ گیا، اور اس سے پرابلی نقصان شروع ہو گیا ایک طرح کا۔ کنٹینیوس ڈیویلیویشن دی پاکستانی روپی، کافی دفعہ میں آپ سے اس سلسلے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو تھا جو ہم سے آج تک حل نہیں ہوا، اور یہ حل ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ جب تک ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ رہے گا، جب تک ہمارا فسکل ڈیفیسٹ رہے گا، جب تک ہمارے ایکسپورٹ امپورٹ کا بیلنس جو ہے وہ ٹلٹڈ رہے گا ٹورڈز امپورٹس، ایکسپورٹ کم رہیں گی امپورٹس زیادہ رہیں گی، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کی ڈی ویلیویشن جو ہے وہ رک سکے۔ انکریز ان دی ایڈمنسٹریٹو پرائسز آف یوٹیلیٹیز، وہ پرائسز بڑھنا شروع ہو گئیں۔ آپ نے پیٹرول مہنگا کیا، دوسروں نے پرائسز بڑھا دیں۔ جب ان سے کچھ نہ بن سکا انہوں نے سٹور کرنا شروع کر دیں، چیزیں سٹور کر کے ایک فالس قسم کی کمی کریٹ کی گئی، فالس قسم کی ڈیمانڈ کریٹ کی۔ ڈیمانڈ انفیکٹ فالس نہیں تھی، سپلائی روک لی گئی، جس سے یہ ثابت کیا گیا کہ جس سپلائی نہیں ہے۔ جب سپلائی کم ہوئی ڈیمانڈ بڑھ گئی، جب ڈیمانڈ بڑھی تو وہ چینی جو ایک وقت میں 22 روپے کے حساب سے مل رہی تھی، ود ان اے منتھ وہ 170 روپے کلو تک چلی گئی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب لوگ اس پروسیس میں آ کے ایکسپلائٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ہمارے اپنے ہی لوگ، وہ انڈسٹریلس جن کی شوگر ملیں تھیں، انہوں نے پرائس 22 روپے سے بڑھا کے 170 روپے تک لے گئے، اور اس عرصے میں انہوں نے بلینز آف روپیز کا منافع کمایا۔ ابھی بھی اس کے بعد سے آج تک چینی کی قیمت ٹھیک ہے نیچے ضرور آئی، لیکن وہ 22 والے اس پر نہ آئی، نہ آ سکی، نہ آئے گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مافیاز اتنے سٹرانگ ہیں، کارٹل بنے ہوئے ہیں، اور وہ کارٹل اتنے سٹرانگ ہیں کہ وہ ہمیں کسی بھی صورت میں ایڈوانٹیج نہیں لینے دیں گے کسی بھی چیز کا۔ اور ہم چونکہ پسے ہوئے ہیں، ہماری مجبوری ہے، عوام کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بجلی کا بل دینے سے انکار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سوئی گیس کا بل دینے سے انکار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ دال 70 روپے کلو لینے سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ کیا آپ ریڈ بینز 172 روپے کلو لینے سے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ گھی کا ٹن 1100 میں لینے سے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ کارٹلز ہیں سارے۔ اور یہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں، یہ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی تھی کسی زمانے میں، اور جو رول اس نے پلے کیا 1857 کے بعد سے لے کے انڈیپینڈنس تک، کہ وہ اتنے سٹرانگ ہو گئے کہ انہوں نے باقاعدہ حکومت کرنا شروع کر دی۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز بھی آہستہ آہستہ حکومت کی طرف جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا اتنا اس کو سٹرینگل ہولڈ بنا لیا ہے پاکستان کے ارد گرد کہ اب ہماری پرابلم بن گئی ہے۔ ہم اس جو ہے لوپ کے اندر آ گئے ہیں، ہم اس نک میں آ گئے ہیں جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہائی انفلیشن ریٹ بڑھتا چلا گیا، ان امپلائمنٹ، پرائیویٹائزیشن وداؤٹ پراپر پالیسی، پرائیویٹائزیشن کا شور مچا دیا گیا۔ پی آئی ڈی سی بھی اس میں انڈلج کرنا شروع ہوگی، آپ کے بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی اس میں آ گیا،
اس کے علاوہ بھی کافی سارے ادارے SECP وغیرہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، اور بغیر کوئی اچھی پالیسی بنائے، بغیر کوئی فریم ورک بنائے، انہوں نے پرائیویٹائزیشن شروع کر دی. لاس آف سوورینٹی فار دی پاکستانی اسٹیٹ اینڈ اٹس پیپل. اٹ واز کائنڈ آف لاس آف سوورینٹی فار دی پاکستانی اسٹیٹ اینڈ پیپل، کہ ہم لوگ اپنے بس میں کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے سب کچھ امریکہ کو دے دیا ہے. امریکہ جب چاہتا ہے ڈرون حملے کرتا ہے، جب چاہتا ہے ہمارے یہاں سے لوگ پکڑ کے لے جاتا ہے، جب چاہتا ہے رات کے اندھیرے میں ایبٹ آباد جیسے شہر میں وہ حملہ کرتا ہے اور لوگ اٹھا کے لے جاتا ہے، اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی سوورینٹی جو ہے ہم اس کو کھو چکے ہیں. اکنامک سچویشن فرام 1998 ٹو 2004. اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں. ایکسلریشن ان اکنامک گروتھ، ایکسلریشن شروع ہو گئی. انکریز ان انڈسٹریل پروڈکشن، یہ پھر مشرف کا ایرا ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو سینڈوچ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ آپ تھوڑا سا اس کو کمپیئر کر سکیں کہ وٹ واز دا ڈفرنس. اور مشرف نے اس بیچ میں کیا ایسا کیا جو کہ نیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ لیگیسی چلی آ رہی تھی پچھلی، اسی وجہ سے وہ کامیاب تھا سوائے ایک دو نئے کام کرنے کے. انکریز ان انڈسٹریل پروڈکشن، رائز ان ایکسپورٹس ارننگز. 1998 سے 2004 تک کی جو آپ کی ارننگز ہیں ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم وہ 40% تک پہنچ گئی تھی. 40% سے 60% پر پہنچ گئی، لیکن 40% کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ تو پھر بھی رہا، اس لیے کہ انہی سے، وہاں سے جو ارننگز ہوتی تھی انہی سے آپ امپورٹ کے بل برداشت کرتے تھے. اس کے باوجود وہ جو نیگیٹو بیلنس تھا وہ قائم رہا. بیلنس ان ڈیفیسٹ ہو ہی نہیں سکا، اور الٹیمیٹلی ہمارا پیسہ بھی ڈی ویلیویٹ ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی کی گروتھ بھی کم ہونا شروع ہو گئی. اسٹرانگ اپ سرج ان انویسٹمنٹ، اچانک اپ سرج آ گئی انویسٹمنٹ میں، لوگ انویسٹمنٹ کرنا شروع ہو گئے. بوم ایک آ گیا، پراپرٹی میں بھی لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف اور انڈسٹریز میں بھی انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی. پری پیمنٹ آف ہائی کاسٹ ایکسٹرنل ڈیٹ، یہ بھی ایک تھا، فیچر تھا. انکریز ان فارن ایکسچینج ریزرو، اس وقت ہمارے فارن ایکسچینج کے جو ریزروز تھے وہ انکریز ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ پیسہ کچھ عرصے تک سٹیبل رہا، اس کی پرائس جو تھی وہ بہت زیادہ فلکچویٹ نہیں کی، وہ 60 سے 64 کے درمیان ہی رہی اور اس سے زیادہ نہیں ہوئی. Strategic re-entry into the international capital markets. There was a strategic re-entry in the capital markets by the Pakistani businessmen or by the Pakistani business. Increase in spendings on education. Education پہ spendings جو تھی ان کا والیوم بڑھا دیا گیا، اور انکریز ان FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا والیوم بڑھتا چلا گیا. The economy picked up further in financial year 2005, with GDP growth coming in at over 8.4% for the first time in 8 years, with sound macroeconomic fundamentals achieved and key sectors strengthened by reforms implemented in the 4-5 years. The economy was well positioned to sustain 7% or more growth in the medium term. آل رائٹ، یہ گروتھ ضرور ہوئی، لیکن وہی پرابلم جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلا آ رہا ہوں، انکوالٹی، پاورٹی اینڈ گروتھ. گروتھ ضرور ہوتی رہی، انکوالٹی بڑھتی رہی، پاورٹی جو تھی وہ اسی طرح برقرار رہی بلکہ بڑھتی چلی گئی. اب یہ ایک کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی کی، سیکٹرل کنٹریبیوشن. ایگریکلچر نے کتنا دیا، انڈسٹری نے کتنا دیا، مینوفیکچرنگ یونٹس نے ہمیں کتنا دیا، اس کا ایک موازنہ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ایگریکلچر، چونکہ ہماری مین، کسی زمانے میں ہماری مین ارننگز یہی تھی، ہماری مین انڈسٹری بھی یہی تھی. انفیکٹ ایگریکلچر
2006-2007 میں 0.92% کنٹریبیوشن تھا اس کا, 2007 اور 8 میں 0.23%, اور اس طرح 2010 اور 11 میں 0.26 رہا. بیچ میں آپ دیکھیے دو ادوار ایسے آئے ہیں, 0.92% ان 2006 and 7, اور پھر اس کے بعد 8 اور 9 میں ایگریکلچر نے تھوڑا سا حوصلہ پکڑا, بوم پکڑا, لیکن اس کے علاوہ الٹیمیٹلی 2010-11 میں وہ واپس 0.26 پہ آ گئی کنٹریبیوشن پہ. کہاں 2005-6 میں وہ 0.92 جو ہے وہ کر رہی تھی, کنٹریبیوٹ کر رہی تھی اور جی ڈی پی کا, اور کہاں 0.26 پہ آ گئی. انڈسٹری 2.28 سے شروع ہوئی 2006 اور 2007 میں, اور 2010-11 میں نوز ڈائیو کر گئی, 0.02 مائنس میں چلی گئی. اتنی نوز ڈائیو آپ خود سوچیں کہ اس کے بعد ہم اپنی اکانومی کو کیسے واپس لا سکتے تھے, ریسرکشن کیسے ہوتی, اور یہی پرابلم ہوئی کہ اس وقت کے جو مسائل ہیں وہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. مینوفیکچرنگ 1.55 2006-7 میں اور 0.55 ان 2010-11 میں. سروسز 3.61, اور اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ 2.15 پہ آ چکی ہیں, اور ریئل جی ڈی پی 6.81 تھا 2006-2007 میں, جو 2010 اور 11 میں 2.39 رہ گیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلسل ہم ڈیٹیریوریٹ کرتے چلے آئے. بیچ میں پیریڈز آئے اچھے بھی, لیکن زیادہ تر ہم ڈاؤن سلائڈ پہ چلتے گئے. اسٹرکچرل چینجز. Modern economics has given clear evidence that changes in levels of some basic magnitudes are generally associated with changes in composition which imply as structural changes. Pakistan today is less than half of the country it was in 1947. The contribution made by East Pakistan to Pakistan's society and economy was huge. Pakistan is basically an agricultural country, which is no longer true. اب ایسا نہیں ہے. کسی زمانے میں ہمارے جو اکانومی تھی اس کا مور دین 70% جو انحصار تھا وہ ایگریکلچر پہ تھا. اب ایسا نہیں, اٹس آلموسٹ ریورسڈ. The services sector has replaced agriculture as the dominant sector of the economy, contributing almost half of the GDP. Process and extent of urbanization. In 1951, only 17% of West Pakistan lived in areas designated as urban. Today, estimates suggest that above 40% live in cities and towns. Emergence and consolidation of middle class ضرور ہوئی, ایمرجنس بھی ہوئی اس کی, مڈل کلاس کی کنسالیڈیشن بھی ہوئی, مگر انکویلٹی بہرحال بڑھتی چلی گئی. دی نیچر آف ایکسپورٹس فرام پاکستان ہیز آلسو چینجڈ ڈرامیٹیکلی. بہتر ہوئی نہیں, نوز ڈائیو. اس کی وجہ کیا تھی؟ انرجی کرائسس. اب انرجی کرائسس کا آپ کے ساتھ جب میں نے ذکر کیا تھا, انرجی کرائسس کی جب بات ہوئی تھی, انرجی کرائسس میں جب آپ کے پاس فیول نہیں ہوگا اور اتنا مہنگا ہوگا تو آٹومیٹکلی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. آپ کے پاس بجلی نہیں ہے, آپ کے پاس ہفتے میں 4 دن 3 دن 4 دن 5 دن آپ کے پاس گیس نہیں ہے, تو آپ کی اکانومی سٹیبل کیسے ہوگی؟ وہ واپس کیسے آئے گی؟ وہ بیٹر کی طرف چینج کیسے ہوگی؟ ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی؟ آپ سامان ہی نہیں بنا پا رہے. اب اپنے ملک کو کیٹر نہیں کر رہے تو وہ تو سرپلس چیز ہے جو آپ باہر بھیجیں گے. جب اپنے ملک کو ہی کیٹر نہیں کر پا رہے تو باہر کیا بھیجیں گے؟ فیوڈلزم ان پاکستان ڈائیڈ اے ویری لانگ ٹائم اگو. دے سے آئی ڈونٹ اگری. یہ ایک رپورٹ ہے جہاں سے میں نے یہ لیا کہ فیوڈلزم جو ہے دیٹ ہیز ڈائیڈ اے ویری لانگ ٹائم اگو انٹل انلیس ہم یہ ریفارمز نہ کریں جس طرح کہ 1958 میں بنگال اسمبلی میں ہوئے تھے, اس وقت کہ ایسٹ پاکستان میں ہوئے تھے. اس وقت تک
فیوڈلزم کی اسپرٹ جاری رہے گی. لوگ کسی نہ کسی حوالے سے فیوڈلز رہیں گے. دو وہ جو یوفوریا ہوتا تھا اس زمانے میں وہ نہیں رہا. اب اگر ہم انڈیکیٹرز دیکھ لیں کہ 1951 اور 2011 میں، آپ کو یاد ہوگا میں نے جو اس سے پہلا لیکچر آپ کو دیا تھا اس میں نے آپ کو یہ ریشو بتائی تھی کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت اس میں کتنے لوگ تھے اور اب کتنے لوگ ہیں. تو اس لیے وہ چیز بے معنی ہو جاتی ہے، ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے کہ جی اس وقت تو ہم نے اتنا قرضہ لیا، اب ہمیں اتنا قرضہ لینا پڑ رہا ہے. پاپولیشن واز اراؤنڈ 34 ملین، اب 2011 میں اٹ واز 180 ملین. اینٹیسپیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب سینسس ہی نہیں ہوا اتنے عرصے سے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فگرز ٹھیک ہیں یا نہیں. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اٹ ہیز ایکسیڈڈ 200 ملین. ایگریکلچر 53.2% تھا 1951 میں، اب اس کی کنٹریبیوشن صرف 21% رہ گئی. مینوفیکچرنگ 7.8% تھا 1951 میں، اب 12% پہ چلا گیا ہے. ہم نے چھوٹے چھوٹے یونٹس لگا لیے ہیں، ان یونٹ سے ہماری مینوفیکچرنگ بڑھ گئی ہے. کچھ باہر کی کمپنیز جیسے سوزوکی ہے، جیسے ہونڈا ہے، جیسے ٹویوٹا ہے، جیسے نسن ہے، ان کو ہم نے پاکستان میں انوائٹ کیا ہے، ان کے یونٹس پاکستان میں لگائے ہیں، یہاں پر تیاری ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے مینوفیکچرنگ جو ہے یہ 7.5 سے ایسکلیٹ کر کے 12% پہ چلی گئی. ادرس 1951 میں ادرس جو تھے وہ 39% کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، اب 67%، جس میں سروسز صرف آپ کی جو ہے 50% کے قریب کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، صرف سروسز. Some more statistics. On the other hand, country with low income growth but with high social and human capital, with literate, healthy and education population represents progress. ہماری پاپولیشن illiterate، ہمارے پاس ہیومن کیپٹل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم ان کو ٹریننگز دے ہی نہیں پاتے، اور جب ان کو ٹریننگز نہیں دے پا رہے، ان کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے، تو ہیومن کیپٹل ہمارے پاس اسکلڈ تو اویلیبل ہی نہیں ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ظاہر ہے ہم نیگیٹولی جو ہے وہ جا رہے ہیں بجائے پروگرس کرنے کے. وی آر گوئنگ ڈاؤن اسٹریم. اب ویتنام اور کیوبا کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سری لنکا کی ایگزامپل میں آپ کو ایک دفعہ پہلے دے چکا ہوں. ابھی میں ویتنام اور کیوبا کا ذکر کرتا ہوں کہ دے ہیو ناٹ امپریسو اسٹیٹسٹکس ان ٹرمز آف گروتھ. ان کا گروتھ ریٹ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. بٹ اب اگلی آپ بات پہ غور کیجئے گا. بٹ ایریڈیکیٹڈ illiteracy and have stats in health sector comparable to most developed countries. کیوبا اور ویتنام نے اپنا جو لٹریسی ریٹ ہے more than 90% کر لیا، اور اس سے وہ ڈیولپڈ کنٹریز جتنا ہیلتھ سیکٹر میں اثر ڈال رہے ہیں. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی آپ کو پتا ہے کیوبا جاتے ہیں میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. میجر پرابلمز کنفرنٹنگ پاکستان اکانومی کیا تھیں؟ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر عشرت حسین، جو کہ ایک وقت میں اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں، بہت اچھے اکانومسٹ ہیں، ان کی کافی کنٹریبیوشن ہے پیپرز میں، ریسرچ میں، اور پریکٹیکلی بھی وہ بینک کے بھی سربراہ رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ آپ کے فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں. دیر آر 5 میجر، انہوں نے کہا کہ 5 میجر پرابلمز ہیں جو انہوں نے ڈپکٹ کی، جو کہ اس وقت پاکستان اکانومی کو کنفرنٹ کر رہی تھی. ان 5 کو ہم ذکر 1 بائی 1 کرتے ہیں. ڈومیسٹک اکنامک اسٹرکچر اینڈ دی انسٹیٹیوشن سپورٹنگ دی اکانومی آر فریجائل. اکانومی کو جو سپورٹ کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا اسٹرکچر بہت فریجائل ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، وہ اتنے روبسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کر سکیں. ہیومن ریسورس اینڈ اسکل بیس از لیس ڈیولپڈ کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ان دا ریجن. ہم اس طرف زور ہی نہیں دے رہے. میں نے آپ سے ایک لیکچر میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم
ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس نہیں بنائیں گے، اگر ہم لوگوں کو ٹیکنیکلی اسکلڈ نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑا ببل ان امپلائمنٹ کا بھی آنے والا ہے. اس لیے کہ جب تک لوگ اسکلڈ نہیں ہوں گے اور وہ ایسے شعبوں میں اسکلڈ ہوں جس میں انہیں ایڈوانٹیج ہو سکے، جیسے ہمارے یہاں پر سولر انرجی کتنی اچھی ہو سکتی ہے، ہمارے یہاں پر ونڈ مل انرجی بہت اچھی طرح بنائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہوائیں بھی بہت اچھی چلتی ہیں اور سورج بھی آلموسٹ سال کے 300 سے زیادہ دن سورج بھی رہتا ہے. ہم اس سے اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹس کیوں نہیں بنا سکتے جس میں ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں؟ لیکن اس کے لیے ریزالو چاہیے، اس کے لیے گورنمنٹ کی بیکنگ چاہیے اور وہ ابھی اویلیبل نہیں ہے. اور یہ وہ پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے ہم پستے چلے جا رہے ہیں. Economy of Pakistan, the forces of globalization and integration of the world economy impose several penalties or conditions for poor internal economic management. جو کہ ہم کرتے رہے اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر پینلٹیز بڑھتی چلی گئیں اور ہمارا جو اشاریہ تھا یا جس کو ہم انڈیکیٹر کہتے ہیں وہ ڈاؤن ورڈ شو کرتا رہا، وہ نیگیٹو میں شو کرتا رہا. The competition from other developing countries for market share in international trade and to attract foreign direct investment and aid flows have become fierce. ساری دنیا میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایف ڈی آئیز آئیں، ساری دنیا میں لوگ انویسٹمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی انسینٹیوز دیتے ہیں، اسی لیے اور ساری دنیا میں فورن ایڈ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں کہ یہاں پر فورن ایڈ آئے. تو یہ کمپٹیشن فیئرس سے فیئرس ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم انکیپیبل ہیں، اگر ہم نالائق ہیں، انسکلڈ ہیں، انکیپیبل ہیں، تو ان کنٹریز کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور یہ بھی ہماری ایک اکانومی کی ڈاؤن سلائڈ کی ایک وجہ ہے. گلیئرنگ انکم اینڈ سوشل انیکویلٹیز سنس انڈیپینڈنس. پاورٹی، انیکویلٹی، گروتھ، یہ ہر جگہ پر آپ کو کام آئے گا. آپ اس پر جتنا غور کریں گے آپ کو اس میں بہت سارے ڈائمینشنز نظر آنا شروع ہو جائیں گی. Resulting into the polarization and political instability, scaring away the foreign and local investors. اور یہ فیکٹ ہے کہ ہم نے چونکہ کچھ بھی نہیں کیا، لوگ آئے، ون ونڈو آپریشن کا ان کو جھانسا بھی دیا گیا، لیکن آگے سے لوگ کیپیبل نہیں تھے جو ان کو پراپرلی گائیڈ کر سکتے. اور اگر وہ تھے، اگر کچھ لوگ ایسے تھے جو کیپیبل تھے اور انہوں نے ون ونڈو میں وہ ساری چیزیں لے بھی لیں، تو آگے جن جن ڈپارٹمنٹس کو جانی تھی انہوں نے باٹل نیکس کریٹ کرنا شروع کر دی، انہوں نے ہنڈرنسز کریٹ کرنا شروع کر دی. In addition to these problems, according to some economists, Pak economy is also faced with some gray area which invariably undermines the development of Pakistan, and that gray area is population. سب سے بڑا گرے ایریا پاپولیشن ہے جو کہ 32-33 ملین سے بڑھتی ہوئی اب 1972 میں 65 ملین ہو گئی اور اب اٹ ہیز گون بیانڈ اور ایکسیڈڈ دی فگر آف 180 ملین. It has put pressure on the scarce international resources. High growth rate of population has led to low level of labor participation, which is around 51%. It has led to low level of literacy, which is around 26 to 30%, and contributing alarmingly to the germination of unhealthy and uneducated population. ظاہر ہے جب آپ کا لٹریسی ریٹ نہیں بڑھے گا آپ میں اویئرنیس کہاں سے آئے گی؟ جب اویئرنیس نہیں آئے گی تو آپ وہی فلتھ میں رہیں گے، آپ کو ہائیجین کا احساس ہی نہیں ہوگا اور اس طرح آپ کا نہ صرف انوائرمنٹ جو ہے پولوٹیڈ ہوگا بلکہ جو ہیومن بینگز ہوں گے وہ بھی انہیلدی ہوں گے. It also leads to inadequate facilities for health and other social needs, like access to clean drinking water, sewage, and adequate housing, etc. Failures actually overweigh the successes in terms of spillover effect of the economy. اب یہ جو پرابلم ہے آؤٹ وے کرنے کی، فیلئرز کی، اس کی بہت ساری ریزنز میں آپ کے ساتھ آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں.
اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا، بتایا تھا آپ کو کہ اس میں ایک اور ریزن جو ہے وہ ہمارا انٹرپرینوریل سوچ کا نہ ہونا ہے. ہم لوگ انٹرپرینور ہونے سے نوکری کرنا پسند کرتے ہیں، اور نوکری بھی گورنمنٹ کی نوکری. ہم کہتے ہیں جی سرکاری نوکری ہے، پینشنیبل ہے. ہم پرائیویٹ سیکٹر میں 30,000 کی نوکری سے ہم گورنمنٹ سیکٹر میں 12,000 کی نوکری کو پریفر کر لیتے ہیں. اوور دی ایئرز وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جتنے پیسے ہم اوور دی ایئرز کمائیں گے اور جتنے ایونیوز ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو کھلیں گے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے تھرو نہیں کھل سکتے. نمبر 1. نمبر 2, ہم گورنمنٹ پر بوجھ بنتے چلے جائیں گے. یہ بوجھ دن بدن بڑھتا چلا جائے گا. جتنی پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں ان میں کم از کم یہ میں کم از کم ڈبل سے بھی زیادہ ہے بعض جگہوں پر، لیکن کم از کم بھی 30% جو ہے وہ لوگ زیادہ ہیں ایکچوئل اسٹرینتھ سے جو کہ ہونی چاہیے، اس سے کم از کم 30%. اور یہ بعض صورتوں میں یہ 200-300% پر چلی جاتی ہے. کبھی آپ ایک رپورٹ پڑھیے گا PIA کے بارے میں، اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ پر ایئر کرافٹ دنیا میں جتنی بھی ایئر لائنز ہیں وہ کتنے لوگوں سے لے کے کتنے لوگ تک کے بیچ میں رکھتی ہیں، اور پاکستان ایئر لائن میں ایک جہاز سے ریلیٹڈ کتنے لوگ ہیں پر ایروپلین. ہاؤ مینی پیپل وی ہیو انڈکٹیڈ ان PIA. پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ سب سے بڑی وجہ اس کی اتنے لمبے عرصے سے ڈاؤن سلائیڈ کی ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ ایک سروس زیادہ قیمت پر لوگوں کو دیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کے لیے بھی مہنگی ہوگی. آپ کو کمپیٹ کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر یہاں سے امریکہ اور واپسی کا ٹکٹ جو ہے وہ 1,20,000 کا ہے، آپ نے بھی 1,20,000 کا دینا ہے. لیکن اگر وہ لوگ ایک ایئر کرافٹ کو 70 لوگوں کے ساتھ مین کر رہے ہیں اور آپ ایک ایئر کرافٹ کو 300 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مین کر رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ آپ کو بچے گا کیا. آپ ڈیفیسٹ میں جانا شروع ہو جائیں گے، اور PIA مدتوں سے ڈیفیسٹ میں چلتی چلی جا رہی ہے. لٹریسی ریٹ another issue. Human development indicators are poor in comparison to other Asian countries. اور یہ کون کون سے تھے آپ کو یاد ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو 3 انڈیکیٹرز بتائے تھے. ایک تو مورٹیلٹی، دوسرا 5 سال سے نیچے بچوں کی سروائیول، اور تیسرا کیلوریز والا کہ 2350 کیلوریز کم از کم ایک شخص جو ہے اس کو ایک دن میں کھانے کے لیے ملنے چاہیے. اگر آپ یہ تھریش ہولڈ پورا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے. لٹریسی ریٹ، انفینٹ mortality rate and life expectancy are much below in the region. Fiscal and monetary policy has been lax. بہت زیادہ ریلیکسیشن دے دی گئی ہے اور عجیب و غریب قسم کی ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز کو مضبوط نہیں بنایا گیا، لیکن فسکل اور مانیٹری پالیسی جو ہے اس کو لیکس کر دیا گیا ہے. پور فزیکل اسٹرکچر ہر جگہ پر. سب سے بڑا ایشو بیوروکریسی. سول بیوروکریسی نے ہمارے فزیکل اسٹرکچر کو اسٹرانگ ہونے ہی نہیں دیا، اور آج تک کوئی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کتنا بھی سر کیوں نہ پھٹک لے، وہ آج تک نفع میں نہیں جا سکی، پروفٹ میں نہیں جا سکی. Poor quality of human resources, limited technological and scientific progress, and evolution of Pak economy has been uneven throughout the 60 years of its life. ہمیشہ سے یہ گراف انیون ہی چلتا جا رہا ہے. اچانک ایک دفعہ سرج آتی ہے اس گروتھ میں، پھر ڈاؤن ورلڈ، پھر گروتھ تھوڑی سی آتی ہے، پھر ڈاؤن ورلڈ، اور وہ گروتھ کم آتی ہے، گراف اوپر زیادہ جاتا ہے، نیچے زیادہ چلا جاتا ہے، اوپر کم جاتا ہے. What are the challenges? We consume more and save less. Out of every 100 rupees of our national income,
we consume 85 rupees and save only 15 rupees, which means that the amount of money which is available to invest for economic growth and advancement is too little. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ کنٹریز جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان دی ٹرو سینس، ان میں جو کم از کم ریٹ ہے سیونگ کا دیٹ از 25%. ہمارے یہاں 100 میں سے زیادہ 15 روپے بچائے جاتے ہیں. یہ بھی ایک ایسا گیپ ہے. اسپینڈنگز ہے نا، کر دیں. سیونگز وہ اکانومی کو اسٹرینگتھن کرنے کے کام آتی ہیں، ان کو بوسٹ کرنے کے کام آتی ہیں. لیکن اگر اسپینڈنگز ویسے ہی کر دی جائیں، میرا شوز خریدنے کو دل کر رہا ہے 3-4 جوڑے جوتوں کے لے لیے، کپڑے خریدنے کو دل کر رہا ہے کپڑے خرید لیے، اور ریسٹورینٹ گھر تو روز کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، روز دل یہی کرتا ہے بلکہ باہر ہی کھایا جائے، تو وہ پیسے ہم کنزیوم کر دیتے. ایوری بڈی ڈز اٹ. لیکن اگر سیونگز کی جائیں، میں نے آپ سے ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ بنگلہ دیش کے جو فارن ریزروز ہیں دے آر ناؤ 8 times پاکستان فارن ریزروز. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہیبٹ آف سیونگز. بنگلہ دیشی سیونگ میں ہم سے بہت آگے ہیں. ہم لوگ اسپینڈ تھرفٹ ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ بیجا اسراف کرتے ہیں، وہ لوگ بیجا اسراف نہیں کرتے. We import more and export less. Till 2007, 2008, 80% of our imports were financed by our export earnings. یہ بھی آپ کے ساتھ میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں. This ratio has come down to only 50%. It may go up to 60, but a gap of 40% of financing needs in order to keep with the import level still exists. جب تک آپ کا وہ لیول بیلنس نہیں ہو جائے گا اس وقت تک یہ امبیلنس برقرار رہے گا اور ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں جاتے رہیں گے. گورنمنٹ اسپینڈز مور دین اٹ ارنز ایز ریونیوز. پاکستان گورنمنٹ ٹیکس اوے 20% آف نیشنل انکم ایز اٹس آن. جہاں جہاں سے بھی وہ انکم ہوتی ہے اس کا 20% فیڈرل گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے. 80% از لیفٹ ان دی پرائیویٹ سیکٹر اینڈ 20% ان دی ہینڈز آف دی گورنمنٹ وچ از اسپینڈ آن ڈیفینس, ڈیٹ سروسنگ, ڈیولپمنٹ آن ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن. اب جب 80% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہے, کتنا بڑا چنک ہے. میں نے اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کا ذکر کیا تھا, تو جب 80% آف دی ریونیوز جنریٹڈ ان پاکستان آر ٹیکن اوے بائی دی ملٹی نیشنل کمپنیز, تو آپ امیجن کریں کہ کتنا بڑا چنک لے کر جا رہے ہیں اور ہماری اکانومی کو کتنا بڑا ڈینٹ ڈال رہے ہیں. لیکن کیا کیا جائے, ہماری اپنی کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے. ہم صرف بسکٹ بنا سکتے ہیں, یا پھر ہم لوگوں کو موبائل بیچ سکتے ہیں دوسروں کے, یا پھر موبائل پہ سروسز دے سکتے ہیں. تیسری کوئی چیز بتائیے جو ہم بناتے ہیں, کچھ بھی نہیں. Our share in the world trade is shrinking. کسی زمانے میں اچھا خاصا ہمارا شیئر تھا, لیکن اب وہ شرنک ہو رہا ہے. ابھی یورپین یونین نے ہمیں کچھ ریلیکسیشنز دی ہیں. لیٹس ہوپ کہ ان سے کوئی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. وی بیڈلی لیگ ان سوشل انڈیکیٹرز. ہمارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں ہم ان میں بری طرح لیگ کر رہے ہیں, بری طرح پیچھے ہیں. وی فیس انرجی اینڈ واٹر شارٹیجز, ہے نا, انرجی کی پرابلمس بھی ہیں, پانی کی پرابلمس بھی ہیں. ہم لوگ شہروں میں رہ رہے ہیں اینڈ وی آر بلیسڈ. جب آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں کہ وی آر بلیسڈ, کہ ہمیں اس برائی کا علم نہیں ہے. اور جب اس برائی کا علم ہو جاتا ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. ہم نے کبھی گاؤں والوں کی پلائٹ کے بارے میں سوچا ہی نہیں. چونکہ ہم خود ایک اچھے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں, ہم اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جو گاؤں کے سوشل انڈیکیٹرز ہیں ان میں کیا کیا پرابلمس ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اربنائزیشن اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے
کہ یہاں پر فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اور شہروں میں جب فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں تو لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. دیہات میں آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورس ہے کہ آپ ہل چلا لیں گے، کھیت میں کام کر لیں گے، لیکن کتنے لوگ کام کریں گے اور کتنے لوگ ان لوگوں کو کام پہ رکھیں گے؟ وہ مائگریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں شہروں کی طرف تاکہ وہ روزی کما سکیں. وی فیس انرجی اینڈ واٹر شارٹیجز، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از ہائی. ہمارے یہاں پر رشوت ہی ختم نہیں ہوتی. ہم نے جب بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم نے کچھ نہ کچھ رشوتیں دینی ہیں، اور پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ ون ٹائم دے دی اور ختم ہو گیا. پھر جب آپ نے بزنس شروع کر دیا ہے تو پھر اب آپ کی دوستی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ سے رشوت لیتے رہیں گے، اور جہاں کہیں آپ نے انکار کیا وہ آپ کو کسی نہ کسی کیس میں امپلیکیٹ کر دیں گے. انسرٹنٹی اینڈ انپریڈکٹیبلٹی ڈیو ٹو لیک آف کنٹینیوٹی. لوگ اس لیے بھی انویسٹ نہیں کرتے. جب پولیٹیکل آپ کا پروسیس جو رک جاتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ پولیٹیکل پروسیس رک گیا تو پتہ نہیں بیچ میں جو ڈکٹیٹر آئے گا وہ کیسا ہوگا، وہ ہمیں یہ ساری اجازت دے گا یا نہیں دے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایون جب پولیٹیکل پروسیس جاری بھی رہتا ہے تو جو پولیٹیکل ڈیسیژنز یا اکنامک ڈیسیژنز پچھلی گورنمنٹ لے گی ہوتی ہے، ہم واپس آ کے فوری طور پر اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہو پا رہا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی، لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکورٹی. بیسیکلی دس از پولیٹیکل انسٹیبلٹی، دس از ناٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، دس از پولیٹیکل انسٹیبلٹی، لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکورٹی. یہ بھی بہت بڑے مسائل ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ان سے ہم نکل نہیں پا رہے، اور جب تک ظاہر ہے ہم اس میں پھنسے رہیں گے اس وقت تک ہماری پرابلمز جاری رہیں. این اکنامک اینڈ سوشل ایجنڈا فار امپروومنٹ. یہ ہماری کنکلوژن میں کچھ چھوٹی سی ریکمنڈیشنز ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے جس سے کہ فرق پڑنا شروع ہو جائے. اور اس طرح دیکھیے یہ ریکمنڈیشنز ہیں، یہ میں نے بنا لی. اگر یہ ریکمنڈیشنز آپ بھی بناتے ہیں، کوئی اور بھی بناتا ہے، اور اس طرح بہت سارے لوگ مل کے یہ ریکمنڈیشنز بناتے ہیں، تو ہم ان میں سے آٹومیٹکلی پرائورٹائز کر سکتے ہیں کہ کون سی ریکمنڈیشنز زیادہ اچھی ہیں اور ان ریکمنڈیشنز کو کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے، کن کن شعبوں میں ان کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، کون کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر ان کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے کس قسم کی پالیسی بنائی جا سکتی ہے، اور اس میں کس طرح کے لوگوں کو انگیج کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ریزالو چاہیے. ریسٹور کانفیڈنس، انیشیٹ اینڈ سسٹین ٹیکنالوجیکل چینج. وہ ٹیکنالوجیکل چینج کب آئے گی؟ جب ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے. ایجوکیٹ کرنے کے بعد ہم ان کو ٹرین کریں گے، ان کے اندر سکلز ڈیولپ کریں گے، اور سکل بھی وہ جو کہ ماڈرن سکلز ہیں، تاکہ وہ اس سے آگے چل سکیں. ہمارے یہاں پر ہم نے آج تک کبھی کوئی چیز انوینٹ کی ہے؟ ہم R&D ہی نہیں کرتے، ہم ریسرچ پہ بلیو ہی نہیں کرتے. جب ہم R&D نہیں کریں گے تو ہم کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو خود بنا لیں گے؟ ہم تو کاپی بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتے. آپ چائنا کو دیکھ لیں، چائنا کاپی کرتا ہے ساری چیزیں، اور وہ کاپی میں کہاں پہنچ گیا کاپی کرتے کرتے. پاسبلٹیز آف پاورٹی ریڈکشن تھرو SMEs ڈیولپمنٹ. اگر ہم اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو ڈیولپ کریں، چھوٹے چھوٹے بزنسز جو ہیں ان کے لیے مائکرو فائنانسنگ کریں، ان کو قرضے دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ انٹرپرینیور بنیں، وہ اپنا بزنس کریں. اور جب یہ صورتحال ہوگی، لوگ اپنا بزنس کرنا شروع کریں گے، لوگ گورنمنٹ پر بوجھ بننا کم ہوں گے، تو ڈفرنس نظر آئے گا. we'll be able to create a value, we'll be able to differentiate ourselves. لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم لوگوں کو ڈیولپ نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. جب ہم ان کو ڈیولپ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کے لیے انفراسٹرکچر بنائیں گے، ان کے لیے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ختم ہوگا نہیں ہوگا، ان کے لیے سیکیورٹی پرابلمز نہیں ہوں گی. ابھی تو کوئی بھی بزنس مین تھوڑا سا پرومیننٹ ہونے لگتا ہے تو اس کو بھتے کے فونز آنے شروع ہو جاتے ہیں یا خط آنے شروع ہو جاتے ہیں.
پھر اس کو اغوا بھی کر لیا جاتا ہے, بعض کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. تو لوگ ایسی باتوں سے گھبرانے لگے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ہول ہارٹیڈلی اس پروسیس میں حصہ لیں, وہ اپنے آپ کو اس سے پیچھے لے جاتے جا رہے ہیں. ووکیشنل ٹریننگ, اسلامک مائکرو فائنانس فار امپلائمنٹ جنریشن. اچھا, یہ جتنی مائکرو فائنانسنگ ہم کرتے چلے جائیں گے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مائکرو فائنانسنگ ہم کریں گے تو مختلف ہمارے آرگنائزیشنز ڈیولپ ہوں گی جو مائکرو فائنانسنگ کر رہی ہوں گی, اس میں بھی لوگوں کی کھپت ہوگی, اور اس کے بعد وہ لوگ جو مائکرو فائنانس لے کے چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوں گے وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے ٹورڈز دی گروتھ آف دی اکانومی. انکریزڈ رول آف ڈونرز جنریٹنگ امپلائمنٹ. اب پرابلم یہ ہے ڈونرز یہاں پر کام کیوں کریں گے جب ڈونرز کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر سیف نہیں ہیں. وہ اگر کہیں باہر نکلتے ہیں ان پر حملہ ہو جاتا ہے یا ان کو بہت بڑے بڑے سیکیورٹی فلیٹ رکھنے پڑتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں, تو وہ کیسے یہاں پر اپنے آپ کو آمادہ کریں گے کہ وہ اس کلچر میں, اس انوائرمنٹ میں آگے پاکستان کی خدمت کے لیے اپنا رول پلے کریں اور امپلائمنٹ جنریٹ کریں دوسرے لوگوں کے لیے. جب آپ کی این جی او سیکٹر کے سروسز پھیلنا شروع ہوتی ہیں, ان کے آفسز پھیلنا شروع ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے ان کو ورکرز کی بھی ضرورت پڑتی ہے, ان کو سپروائزرز کی بھی ضرورت پڑتی ہے, ان کو مانیٹرز کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اور ان کو مینیجرز کی بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جب یہ چیز سکڑتی چلی جائے, جب لوگ یہاں سے بھاگنا شروع کر دیں, اس انوائرمنٹ میں رہنا پسند نہ کریں, تو آپ خود سوچیے کیا ہوگا. اور یہی ہو رہا ہے کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ یہاں پر اپنے آفسز کھول ہی نہیں رہی ہیں, بلکہ جو کھلے ہوئے تھے وہ بھی بند کر رہی ہیں اور ان امپلائمنٹ میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں بجائے امپلائمنٹ میں اپنا رول پلے کرنے کے. چینج ان نیشنل سائیکی اینڈ مائنڈ سیٹ. ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا, ہمیں اس ملک کو آن کرنا ہوگا. آپ کے ساتھ پچھلے لیکچر میں نے بات کی تھی, ہم اپنے ملک کی پراپرٹی کو آگ لگا دیتے ہیں, تباہ و برباد کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ میرے پیسوں سے بنی ہے, یہ نواز شریف کے پیسوں سے یا بے نظیر کے پیسوں سے یا زرداری کے پیسوں سے یا جنرل مشرف کے پیسوں سے نہیں بنی, یہ میرے پیسوں سے بنی ہے. وی ہیو بین کنٹریبیوٹنگ, وی آر دی اسٹیک ہولڈرز ان اٹ. جب تک وہ ریئلائزیشن نہیں آئے گی, اس وقت تک, جب تک وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا, اس مائنڈ سیٹ میں انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ بھی لانے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت گورنمنٹ پر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں, ہم اپنا کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم لوگوں کو بھی ساتھ اکاموڈیٹ کر سکیں. بلڈنگ اپ آف ہیومن کیپٹل, لوگوں کو ٹرین کرنا, ان کو مختلف شعبوں میں ٹرین کرنا, ان کو ٹیکنیکل ٹریننگز دینا, اور ٹیکنیکل ٹریننگ دے کے ان کے لیے مائکرو فائنانسنگ کا بندوبست کرنا تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کر سکیں اور وہاں سے فلرش کر سکیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک سٹوری چھوٹی سی سناؤں گا, اور آپ کو حیرت ہوگی وہ کہانی سن کے کہ لوگ کیسے چھوٹے چھوٹے بزنس سے اوپر چلے جاتے ہیں. ایک صاحب تھے, وہ بازار جاتے تھے, کچھ سونف لے کر آتے تھے, گھر آتے تھے, گھر آ کے وہ سونف اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ موم بتی لے کے وہ ایک چھوٹے چھوٹے لفافے سے بناتے تھے, ان کے اندر وہ بھرتے تھے, پیک کرتے تھے, اور اگلے دن جا کے بازار میں دے دیتے تھے. بازار میں دے کے اس سے اس کو جو پروفٹ ہوتا تھا, کچھ ظاہر ہے گھر کے جو کام کرنے ہوتے تھے اس پہ خرچ ہو جاتا تھا, اور باقی جو پیسے بچتے تھے وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ مال لے آتا تھا, اور پھر گھر میں بیٹھ کے یہی کام کرتے تھے. ہوتے ہوتے اس کا کام تھوڑا سا چل نکلا. محلے میں ایک گھر تھا جس کی چھت گر چکی تھی. ان صاحب نے, جس کا وہ گھر تھا, اس سے کہا مجھے کرائے پر دے دو, ویسے تو تمہارا یہ کرائے پر لگنا نہیں. تو انہوں نے نامنل کرائے پر وہ گھر کرائے پر لے لیا. انہوں نے اس کے اوپر ترپال ڈال دی اور محلے کے بچوں کو انوائٹ کیا کہ تم آؤ, آ کے میرے پاس تھیلیاں بنایا کرو, اور جو بچہ 100 تھیلیاں بنا کے جائے گا میں اس کو 1 روپیہ دیا کروں گا. اس زمانے میں 1 روپیہ بھی بڑی بات ہوتی تھی. تو بچوں نے ہنسی خوشی آ کے اکٹھے ہونا, اکٹھے ہو کے ان کا وہ کام کر کے چلے جانا, اور اس طرح ان کا بزنس اور فلرش کر گیا. انہوں نے اس کے بعد وہ جو پیکٹس تھے ان پر اپنا نام پرنٹ کروا دیا, اور نام
کے مطابق انہوں نے چلنا شروع کر دیا. اور یوں جب ان کے بیٹے ساتھ بڑے ہوئے انہوں نے اس میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. آج وہ کمپنی ایک ISO سرٹیفائڈ کمپنی ہے, اور آپ جو میں نے آج آپ کو جو کچھ کہا ہے آپ اس کو آتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں, آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو ٹھیک کہا یا نہیں. اس ISO سرٹیفائڈ کمپنی کا نام ہے شاہی سپاری. اگر کمٹمنٹ ہو, پیشن ہو, ول ہو کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, تو لوگ اس طرح بھی کام کرتے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے, اور یہ کراچی کی بات ہے, اسلام آباد, کبھی موقع ملا تو آپ کو اسلام آباد کے بھی ایک گھرانے کی بات بتاؤں گا. Use of technology, it makes a difference. Young educated labor force. If we have young educated labor force, it will make a difference. But first we have to create a difference. We have to educate the young labor force. Governance, devolution and decentralization. My resolve is, I always believe in it, that if you have to have good governance, you have to decentralize and devolve your political systems so that the people become stakeholders in your process, on your process, and ultimately give their energies back to the growth of Pakistan. Quote of the day: problems do not go away. They must be worked through, or else they remain forever a barrier to the growth and development of the spirit. جب تک آپ پرابلمز کو شن نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کو کیپچر کرنا نہیں سیکھیں گے, جب تک آپ ان کو اوور پاور کرنا نہیں سیکھیں گے, جب تک آپ ان کو سالو کرنا نہیں سیکھیں گے, اس وقت تک وہ آپ کے سر پر منڈلاتی رہیں گی, اور یہ ہمیشہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کی اسپرٹ کے لیے چیلنج رہے گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے پھر اسی سے ریلیٹڈ کسی موضوع پہ بات ہوگی, کوئی نہ کوئی ایشو جو کہ گورننس میں اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں ہنڈرنس کریٹ کر رہا ہے, ہمارے ملک کی گروتھ میں ہنڈرنس کریٹ کر رہا ہے, اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.